بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارک کو پڑھنے والے کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کون سی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا، تو ایک آدمی کو قبر میں جب دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورہ مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ سورہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں۔ یہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ نیچی آواز سے پڑھیں۔ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکے بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو وہ سنیوں کے بید جاننے والا ہے، وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بید اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ دوں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کے لیے اور بچوں کو حتیٰ کہ پڑوسیوں کو بھی پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ یہ سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچا لے گی۔ اس لیے آپ ہی کوشش کریں کہ روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے تو خدا نخواستہ اسی رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ اللہ پاک جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک بھی ان کا قرض دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے،
آمین ثم آمین۔ سورہ ملک قرآن پاک کی 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کو روزانہ شام کے وقت پڑھا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔